السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث ذکر پڑھ رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام اعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے۔ روزوں میں روزہ افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اسی طرح اور اعمال جیسے جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔ یہ نوافل اور دوسری نفل عبادت کی قائم مقام ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزے نماز میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج عمرہ جہاد میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کو فرمایا، جیسا کہ باب 3 فصل 2 حدیث 7 میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ جہاد وغیرہ ہر عبادت کا بدلہ ذکر کو قرار دیا ہے۔ ذکر دوسری عبادت کے لیے بڑا معین و مددگار ہے کہ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادت میں لذت آنے لگتی ہے۔ کسی عبادت میں بھی مشقت اور بار نہیں رہتا۔ ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان بن جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے اور ہر قسم کے بوجھ اور ہلکا پن ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔ ذکر کی وجہ سے دل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے۔ ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کے ذکر کو خصوصی دخل ہے اور اس کی یہ خاص تاثیر ہے۔ جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنا ہی اطمینان نصیب ہوگا اور خوف زائل ہوگا۔ ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تھا تو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یعنی 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کا حکم فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ آخرت کے لیے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں اور اس دور میں ذاکرین ذکر کرنے والے کی جماعت سب سے آگے ہے۔ مولا غفر رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام کیوں نہ کیا، سب سے زیادہ سہل عمل تھا۔
ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ منفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ منفرد لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر پر مر مٹنے والے کی ذکر اس کو بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی اللہ تعالی شانہ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچا بتاتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ تعالی خود سچا بتائے اس کا حسر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ اکبر کہتا ہے تو حق تعالیٰ ثانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی نہیں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھے، ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ ذکر جہنم کے لیے آڑ ہے۔ اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے، اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگا۔ ذکر کرنے والے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی نہیں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھے، ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ ذکر جہنم کے لیے بڑا ہے، آڑ ہے۔ اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے، اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنا ہی پختہ آڑ ہوگا۔ ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا پہاڑ دوسرے پہاڑ کی آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا تجھ پر آن گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ذکر کی کثرت نفاق سے بڑی ہونے کا اطمینان اور سند ثبوت ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے منافقوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیل۔ نیک اعمال کے مقابلے میں ذکر کے لیے خاص لذت ہے۔ جو
کسی عمل میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہ چیز اس کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذت پانے والے کسی چیز میں بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پاتے۔ ذکر کرنے والوں کے چہرے پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔ جو شخص راستوں میں، گھروں میں، سفر میں اور حجر میں کثرت سے ذکر کریں، قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں، یوماشی حدیث و اخبارہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے لا علمی ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ فلاں دن فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے، نیک ہو یا برا۔ اس لیے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کے گواہ بھی بکثرت ہوں گے۔ زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی، لغویات، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے کہ زبان چپ ہو تو رہتی ہی نہیں یا ذکر اللہ میں مشغول ہوگی، ورنہ لغویات میں اسی طرح دل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا۔ شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ جس شخص کا یہ حال ہو وہ کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کیے رہتے ہو، اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے۔ اور دشمن بھی ایسے ہر ایک ان میں سے یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں، ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز کے سوا کوئی نہیں۔ بہت سی احادیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی دعائیں متحد ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ منف اس سے حافظ ابن قیوم مراد ہیں نے 6 نمبروں میں انواع ذکر کی قسموں کا تفاضل، فضیلت اور ذکر کی بعض کلی فضیلتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد 75 فصلیں خصوصی دعاؤں میں جو خاص اوقات میں وارد ہوئی ہیں ذکر کی ہیں، جن کو اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ توفیق والے کے لیے جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی کافی سے زیادہ ہے، اور جس کو توفیق نہیں ہے اس کے لیے ہزارہ فضائل بھی بیکار ہیں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ اکبر۔